السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹارٹ. پلیز سبسکرائب مائی چینل. ابھی وہ گھر سے جھگڑ کر آئی ہی تھی جب یونی میں داخل ہوئی تو کسی سے بری طرح سے ٹکرائی تھی. اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے پکڑ لیا تھا. چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا. وہ غصے میں کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، کمینے گھٹیا انسان. وہ غصے میں اسے تھپڑ لگاتی ہوئی بولی. اس کا یونیورسٹی میں آج پہلا دن تھا، لیکن وہ سامنے کھڑی شخصیت کو نہیں جانتی تھی وہ کون تھا. وہ غصے میں کہنے لگا، میڈم تم آ کر ٹکرائی ہو مجھ سے، میں نہیں آیا تھا. وہ غصے میں چلا کر بولا تھا، سامنے بھی وہ کون سا کسی سے کم تھی. وہ غصے میں کہنے لگی، اپنی بکواس بند کرو، جانتے نہیں ہو کون ہوں میں، سائڈ پر ہٹو. وہ غصے سے زور سے دھکا دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی. اتنے میں اس کا دوست آیا اور کہنے لگا، یار وہ تجھے اتنا ذلیل کر گئی ہے سب کے سامنے اور تو چپ کھڑا ہے. اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، اس کا رات تک مجھے چاہیے، بڑی بہادر بچی ہے. وہ کمینگی سے ہنستا ہوا کہنے لگا. اس کے دوست نے اس کی طرف دیکھا. رحاب کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی. وہ آج نہ جانے گھر میں کس سے جھگڑ کر آئی ہوئی تھی. سارا دن اس کا موڈ آف رہا تھا. رات کے وقت وہ کمرے میں تھی، اچانک سے اس کا کزن کمرے میں آیا. اسے دیکھ کر وہ کہنے لگا، آ گئی ہے میری یاد ہے. اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، صبح تم معصوم سے منگیتر سے اتنا جھگڑ کے گئی تھی، چلو باہر کھلانے لے چلتا ہوں کچھ. وہ کہنے لگی، بڑی مہربانی، میری فرینڈ نے مجھے کال کی ہے، میں نے ان کے ساتھ جانا ہے. وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے. وہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی. سامنے ہی اس کی دوست کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی. وہ جا کر بیٹھ گئی تھی. تھوڑی دیر بعد گاڑی وہاں سے چلی گئی تھی. وہ ابھی باتیں ہی کر رہی تھی، اچانک سے ان کی گاڑی کے سامنے آ کر گاڑی رکی، جس میں سے دو آدمی نکلے. انہوں نے اس کی دوست کو ڈرایا جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی. وہ اسے لے کر چلے گئے تھے. وہ چیختی رہی، راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی. جب اس کی آنکھ کھلی اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا تھا جس کے ہر طرف اندھیرا تھا. اس کا سانس بند ہونے لگا تھا. وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، ہاتھ بری طرح سے بندھے ہوئے تھے. اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا. کوئی چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا. اس نے لائٹ آن کی. جیسے ہی نظر سامنے کھڑے شخص پر گئی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ دھیرے سے اس کے پاس آیا. اس کی بے بسی دیکھ کر ہنستا ہوا اور کہنے لگا. وہ چلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا منہ بری طرح سے بندھا ہوا تھا. وہ اس کی بے بسی دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، کتنی بہادر ہو، اس سے بڑھ کر حسین ہو. اس نے ایک دم سے غصے میں اس کے منہ سے ٹیپ اتاری. وہ چلانے لگی تھی. وہ آرام سے بیٹھا سگریٹ سلگانے لگ گیا تھا. وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور اس کے منہ پر سگریٹ کا دھواں چھوڑنے لگ گیا تھا. غصے میں وہ کہنے لگی، کمینے انسان، چھوڑو مجھے، پھر بتاتی ہوں تمہیں. اس نے سلگتی سگریٹ اس کی گردن پر رکھی تھی. وہ درد سے چلائی تھی. وہ دھیرے سے کہنے لگا، کیسا لگ رہا ہے. اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے. وہ اس کو دیکھ کر غصے میں کہنے لگا، پلیز تمہاری اکڑ تو میں توڑ دوں گا لیکن دیکھوں گا کرنا کیا ہے. وہ بیلٹ نکال رہا تھا. وہ آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھ رہی تھی. وہ جو تھوڑی دیر پہلے شیر بن رہی تھی اب معافی مانگنے لگی تھی. روتی ہوئی کہنے لگی، پلیز جانے دو مجھے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں. وہ جانتا اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا. ہاتھ پر لپیٹا بیلٹ ایک دم سے اس کے منہ پر مارا. اس کی دردناک چیخ گونجی تھی وہ کمرے میں، لیکن اس پر اس وقت صرف بدلہ لینے کا جنون سوار تھا. وہ بنا اس کی کوئی بات سنے مسلسل اسے مارے جا رہا تھا. اچانک سے اس نے بیلٹ پھینکا اور بے دردی سے اس کا منہ دبوچ کر کہنے لگا، شادی کرو کہ مجھ سے. وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی. وہ کہنے لگا، اوکے کوئی بات نہیں ہے، میں شادی کے بنا ہی اپنی خواہشات پوری کر لوں گا. وہ چلائی تھی. وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی. اچانک سے اس نے پھر سے بیلٹ کے ساتھ مارنا شروع کر دیا تھا. نہ جانے وہ کون سا اپنے اندر کا غصہ نکال رہا تھا. اس کا سارا منہ نشانات سے بھر گیا تھا. بازو الگ سے درد سے ٹوٹ رہے تھے. وہ چیخ رہی تھی. اس نے نرمی سے اس کی گال کو چھوا. اس نے دوسری طرف منہ کر لیا اور روتی ہوئی کہنے لگی، بابا دیکھ لیں گے تمہیں. وہ ہنسا تھا اس کی بات سن کر. پھر نرمی سے کہنے لگا، اچھا تمہارے بابا کو کیسے پتہ چلے گا کہ تم کہاں گئی ہو. ان کی لاڈلی بیٹی تمہاری دوست کو اتنا
ڈرایا ہے کہ وہ تمہارے گھر والوں کو بتائے کہ وہ بھاگ گئی ہے، اور ویسے بھی اس وقت دوسرے شہر میں ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اکڑ تو نہیں تھی تم میں جو میں نکالتا؟ بس بتاؤ، کر رہی ہو مجھ سے نکاح؟ وہ غصے میں کہنے لگی، کبھی نہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا مطلب عزت کی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ اس کی بات سن کر اب کی بار وہ ڈر گئی تھی اور خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، بری طرح سے چیخنے لگی تھی۔ اس وقت جہاں وہ اکیلی تھی خود کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا۔ کھانے والی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھی، اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کھانا کھاؤ۔ وہ والا بنا کر اس کے منہ تک لے گیا۔ اس نے غصے میں منہ دوسری طرف کر لیا اور کہنے لگی، مجھے نہیں کھانا۔ وہ کہنے لگا، ایسے تو بھوکی مر جاؤ گی۔ وہ غصے میں کہنے لگی، اچھا ہے مر جاؤں گی، تمہیں سکون مل جائے گا۔ وہ غصے میں بول رہی تھی، اس نے ایک دم سے اس کے منہ کو دبوچ لیا اور اس کے منہ میں نوالا ڈالا۔ وہ غصے کہنے لگا، کھاؤ ورنہ رحاب خان کو اپنے طریقے سے بھی کھلانا آتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا اس کے حلق میں ہی نوالے اٹک گئے ہیں۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگی تھی۔ وہ جلدی سے پانی لے کر آیا، اسے ہلانے لگا تھا۔ اس کا سارا چہرہ اور جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ باہر چلا گیا، اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹا تھا، تکیے میں منہ چھپایا ہوا تھا۔ اچانک اسے لگا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے کوئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آئی نیڈ یو، پلیز کم بیک، آئی نیڈ یو، مجھے بہت برا بنا دیا ہے تم نے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اچانک وہ اٹھا، کوئی نہیں تھا، بس اسے محسوس کرتا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگا تھا۔ وہ کتنا بے بس تھا، خود کو برا سمجھتا تھا۔ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا ماضی کی یادیں اس کے دل کو چیر دیتی تھی۔ وہ کچھ ماضی کی یادوں کا غصہ دوسروں پر نکالتا تھا۔ وہ رونا چاہ رہا تھا۔ اچانک وہ اتنی زور سے چلایا، اس کی آواز سونی تک گئی تھی۔ اگلے دن وہ اس کے پاس گیا، اسے کہنے لگا، نکاح کرو مجھ سے۔ وہ غصے میں اس کا بازو پکڑ کر وہاں سے لے کر باہر آیا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، نہیں کروں گی نکاح۔ وہ پھر سے مارنے لگے تھے اس کو بری طرح سے۔ وہ جانور ہی لگ رہا تھا کوئی۔ اس کو یوں جنون میں دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ فرش پر اکیلی سوئی تھی، اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا، اسے اٹھانے لگ گیا تھا۔ اچانک سے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا جو رک رک کر چل رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے اس کا کیا حال کر دیا تھا۔ وہ اٹھائے کمرے میں لے آیا، اس کی گال تھپ تھپانے لگ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اسے کہنے لگا، پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ آنکھیں کھولو نا۔ وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی، سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ اس کی گال سے ہاتھ ہٹانے لگا، اٹھو نا۔ وہاں سے چلا گیا۔ وہ آہستہ سے بیدار ہوئی، کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ وہاں پر نہیں تھا، اس کا سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، وہ اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے قدموں میں پڑا کمبل بے بسی سے اوڑھ لیا تھا، اس کے آنسو تکیے میں جل جھولنے لگے تھے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی خیال آیا تھا، اس جنونی انسان سے شادی نہیں کرے گی کہ نہ جانے کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ شادی کر لے گی تو پھر نہ جانے کیا کرے گا۔ وہ جانتی تھی اسے چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے۔ وہ اس کے گھر والے نہ جانے کب تک اسے ڈھونڈیں گے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے نکاح کر لے گی۔ جب اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ لیں گے تو وہ انہیں سب کچھ بتا دے گی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا آگے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ وہ تو بس اپنے مستقبل کا پلان بنا رہی تھی، یہ جانے بنا کیا کہ صرف اس کے پاس اذیت ہونی تھی۔ اچانک سے اس نے کمبل سر تک اوڑھ لیا تھا، اس بات سے بے خبر کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔